بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، سبق نمبر 21، التعاون الاجتماعی، اجتماعی امداد، تعاون۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ التعاون الاجتماعی لازمۃ من لوازم الاخوۃ، اجتماعی امداد بھائی چارے کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ بل ہوا ابرز لوازمہا، بلکہ وہ اس کی ضروریات میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہو شعور الجمیع بمسئولیت بعضہم عن بعض، اور وہ ہر کسی کا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ وہو قانون من قوانین الاجتماع الراقی، اور وہ اجتماعی قوانین میں سے ایک بلند قانون ہے۔ وعنصر من عناصر الحیاۃ الطیبہ، اور وہ پاکیزہ زندگی کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بل هو الاساس فی حیاۃ الامم وبقائها عزیزۃ کریمۃ، بلکہ وہ اقوام کی زندگی اور ان کی بقا کی بنیاد ہے جو کہ معزز اور مکرم ہے۔ لہا ہیبتها وقائمۃ بواجبها علی النحو الذی یحقق لها امجادها ویفرض علی الدنیا احترامها، ان کے لیے اس کی ہیبت ہے اور اپنی تمام ضروریات کے ساتھ اس طریقے پر قائم ہے جس کے لیے ان کی بزرگی ثابت ہے اور دنیا پر اس کا احترام کرنا فرض ہے۔ وللتعاون شعبتان، اور امداد کی تعاون کی دو قسمیں ہیں، شعبۃ مادیۃ و شعبۃ ادبیۃ۔ مادی شعبہ مادی قسم اور ادبی قسم۔ فالمادیۃ ہی رفع حاجت المحتاج، مادی تعاون یہ ہے کہ محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، واغاثۃ الملہوف، اور ضرورت مند کی مدد کرنا، وتفریج قربۃ المکروب، اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، وتامین الخائف، اور ڈرنے والے کو امن دینا، واشباع الجائع، اور بھوکے کو سیر کرنا، پیٹ بھر کر کھلانا، والمساہمۃ العملیۃ فی اقامۃ المصالح العامۃ، اور نیکی کے عام کاموں میں عملی طور پر شریک ہونا۔ وقد دعا القرآن الکریم الی ھذا التعاون المادی، اور قرآن کریم نے اس مادی تعاون کی دعوت دی ہے، وحث علیہ، اور اس پر برانگیختہ کیا ہے، ابھارا ہے، وجعل للفقراء من المجتمع والمحتاجین فیہ حقا فی مال الاغنیاء، اور معاشرے کے فقراء اور محتاجوں کے لیے مالداروں کے مال میں حق مقرر کیا ہے۔ ففریضۃ الزکاة تؤخذ من الاغنیاء وترد علی الفقراء، تو فرض زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ التَّكَافُلُ الْحَامِلُ فِي الْحَيَاةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، اور یہ اجتماعی زندگی میں بوجھ اٹھانے والی ذمہ داری ہے۔ وَهُنَاكَ تَكْلِيفٌ عَنْ نَفْسِهِ، اور وہاں پر معاشرہ میں قدرت رکھنے والے مسلمان کو متعین صدقات کا مکلف بنا دیا گیا ہے۔ وَهُنَاكَ تَكْلِيفٌ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى الْقَادِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُجْتَمَعِ بِصَدَقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ كَصَدْقَةِ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الْمُكَلَّفُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ يُعَوِّلُهُمْ، اور وہاں پر معاشرہ میں قدرت رکھنے والے مسلمان کو متعین صدقات کا مکلف بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ صدقہ فطر ہے کہ وہ جس کو مکلف بنایا گیا ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی عیال کی طرف سے نکالتا ہے۔ وَإِذَا رَعَيْنَا قَدْرَهَا الْبَسِيطَ،
وَإِذَا رَعَيْنَا قَدْرَهَا الْبَسِيطَ وَعَائِدَهَا، اور جب ہم نے اس کی بڑی مقدار اور اس کے عائد ہونے کا خیال رکھا، كانت قیمتهما كبيرة تسهم في التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، جس کی ہی حکمت اتنی بڑی ہے کہ مسلم معاشرہ میں اجتماعی ذمہ داری میں شریک ہوتی ہے۔ والشعبة الأدبية وهي تعني التكافل المسلمين جميعا وتعاونهم المعنوي بالتعليم والنصح والارشاد والتوجیہ، اور ادبی تعاون سے مراد تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور تعلیم، نصیحتوں، رہنمائی اور توجیہ میں ان کا معنوی تعاون ہے۔ والاسلام یجعل التکافل الادبی فریضۃ لازمۃ علی کل مسلم، اور اسلام ادبی ذمہ داری کو ہر مسلمان پر لازمی فریضہ قرار دیتا ہے۔ بل جاء علی لسان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ الدین کلہ بالنسبۃ الی جمیع الطبقات، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا ہے کہ ہر طبقہ کے لیے سارا دین ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کے لیے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ وَقَدْ طَلَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍ مِنَ الْقَادِرِينَ عَلَيْهِ الْوَاقِفِينَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص طور پر ان لوگوں سے طلب کیا ہے جو اس پر قادر ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے واقف ہوں۔ التدریبات مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب او اکتبی معانی الکلمات الاتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ درذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ نمبر 1 الاخوۃ، بھائی چارہ۔ نمبر 2 الراقی، بلند۔ نمبر 3 اغاثۃ، امداد۔ نمبر 4 التکافل، ذمہ داری۔ نمبر 5 الجائع، بھوکا۔ نمبر 6 المساہمۃ، حصہ لینا، شریک ہونا۔ نمبر 7 تفریج، دور کرنا۔ نمبر 8 لسان، زبان۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، عجیب او عجیبی عما یاتی من الاسئلتی۔ عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1 ما هو التعامل الاجتماعی، اجتماعی تعامل کیا ہے؟ جواب، التعامل الاجتماعی قانون من قوانین الاجتماع الراقی وعنصر من عناصر الحیاة الطیبۃ۔ اجتماعی تعاون یا اجتماعی امداد وہ اجتماعی قوانین میں سے ایک بلند قانون ہے اور پاکیزہ زندگی کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نمبر 2 کم شعبۃ للتعاون، تعاون کے کتنے شعبے ہیں؟ جواب، للتعاون شعبتان، شعبۃ مادیۃ و شعبۃ ادبیۃ۔ تعاون کے 2 شعبے ہیں، ایک مادی شعبہ اور دوسرا ادبی شعبہ۔ نمبر 3 هل دعا القرآن الکریم الی التعاون الاجتماعی، کیا قرآن کریم نے اجتماعی تعاون کی طرف دعوت دی ہے؟ جواب، نعم،
نعم دعا القرآن الکریم الی التعاون الاجتماعی، جی ہاں قرآن کریم نے اجتماعی تعاون کی طرف دعوت دی ہے۔ نمبر 4، ما ہی الشعبۃ الادبیہ، ادبی شعبہ کیا ہے؟ جواب، الشعبۃ الادبیۃ وہی تعنی التکافل المسلمین جمیعا وتعاونهم المعنوی بالتعلیم والنصح والارشاد والتوجیہ۔ اور ادبی تعاون سے مراد تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور تعلیم اور نصیحتوں، رہنمائی اور توجیہ میں ان کا معنوی تعاون ہے۔ نمبر 5، اکتب 4 اسطر فی التعاون الاجتماعی، اجتماعی تعاون کے بارے میں 4 سطریں لکھیے۔ جواب، التعاون الاجتماعی لازمۃ من لوازم الاخوۃ بل هو ابرز لوازمها وهو شعور الجميع بمسؤولیت بعضهم عن بعض وهو قانون من قوانين الاجتماع الراقي وعنصر من عناصر الحياة الطيبة بل هو الأساس في حياة الأمم وبقائها عزيزة كريمة۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبہ، املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے، درجیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ کے ساتھ پور کریں۔ الف جزء التعاون الاجتماعی لازمۃ من، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا لوازم الاخوتی، با جزء وللتعاون، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا شعبتان۔ نمبر جیم جزء قال صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، قالوا لمن یا رسول اللہ، قال خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین۔ دال جزء التعاون الاجتماعی، خالی جگہ، فی حیات الامم وبقائها، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا هو الاساس۔ ہا جزء التعاون الاجتماعی قانون من، خالی جگہ، الاجتماع الراقی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قوانین۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الاتیہ فی جمل مفیدۃ، استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے، درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، التعاون، اس کا جملہ آئے گا التعاون لازمۃ علی کل مسلم۔ نمبر 2، الزکوۃ، اس کا جملہ آئے گا الزکوۃ رکن من ارکان الاسلام۔ نمبر 3، الحاجۃ، اس کا جملہ آئے گا فالمادیۃ ہی رفع حاجت المحتاج۔ نمبر 4، الفقراء، اس کا جملہ آئے گا فی تعاون الفقراء اجر عظیم۔ نمبر 5، الامم، اس کا جملہ آئے گا التعاون الاجتماعی اساس فی حیات الامم۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی او ہاتی الجمع لما یاتی من الکلمات المفردۃ، ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے، درذیل مفرد کے جمع لکھیں۔ نمبر 1، لازمۃ، اس کی جمع آئے گی لوازم۔ نمبر 2، عنصر، اس کی جمع آئے گی عناصر۔
نمبر 3 اساسن، اس کی جمع آئے گی اساساتن۔ نمبر 4 نصیحتن، اس کی جمع آئے گی نصائح۔ نمبر 5 طبقتن، اس کی جمع آئے گی طبقاتن۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیہ۔ صحیح یہ مرد کے لیے، صحیحی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست کیجئے۔ درست جملے: نمبر 1 التعاون الاجتماعی لازمۃ من لوازم الاخوۃ۔ نمبر 2 التعاون الاجتماعی قانون من قوانین الاجتماع الراقی۔ نمبر 3 وللتعاون شعبتان۔ نمبر 4 وهناك تکلیف علی القادر من المسلمین فی المجتمع بصدقات معینۃ۔ نمبر 5 التعاون الاجتماعی عنصر من عناصر الحیاة الطیبۃ۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، اکتب او اکتبی 4 جمل مستخدما فیہا المضاف والمضاف الیہ۔ اکتب یہ مرد کے لیے اور اکتبی یہ عورت کے لیے۔ ایسے 4 جملے لکھیے جن میں مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوئے ہوں۔ نمبر 1 ذهبت الى بیت خالد۔ نمبر 2 عندی قلم سعید۔ نمبر 3 فی الغرفۃ غلام زید۔ نمبر 4 هذه کراسۃ حامد۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 معاشرے میں اجتماعی تعاون بہت ضروری ہے۔ التعاون الاجتماعی لازمۃ فی المجتمع۔ نمبر 2 زید لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ یخدم زید الناس۔ نمبر 3 اسلام اجتماعی تعاون کا درس دیتا ہے۔ الاسلام یعلم التعاون الاجتماعی۔ نمبر 4 اللہ تعالی روز آخرت کا مالک ہے۔ اللہ مالک یوم الآخرہ، یا اللہ مالک یوم الدین۔ نمبر 5 ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ نصلی 5 صلوات فی کل یوم۔